الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. برکت حاصل کرنے کے لیے محبت کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دو موضوع دیے گئے ہیں، دونوں پر مختصر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات آپ سب سے یہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا. مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا. اور ایمان کے معاملے میں لچک نہیں ہوتی. آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، سونامی آئے، چٹانیں ہل جائیں، ایمان نہ ہلے. کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے سنتے رہتے ہیں آپ. امام نے سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ کہ نبی کے نظام میں فرق نہ آئے. گلشن اسلام کو کوئی پامال نہ کر سکے. آج مشکل ہو گئی. ایک مسجد میں جائیں، وہاں ایک شخص قرآن پڑھ کے ایک مسئلے کو غلط بتاتا ہے،
دوسری مسجد میں جائیں تو دوسرا شخص قرآن پڑھ کے اسی مسئلے کو صحیح بتاتا ہے۔ لوگوں کو عربی آتی نہیں، دین کا علم آتا نہیں، کہہ رہے ہیں دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو مانے کس کو نہ مانے۔ سوشل میڈیا نے اور زیادہ گمراہی پھیلا دی، بے لگام ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، سچی بات کرو تو بند کر دیتے ہیں، جھوٹی بات کرو تو حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ بکھر رہا ہے، پریشان ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں کہ مدرسوں میں جا کے دین کا علم حاصل کریں۔ علماء نے کتابیں لکھ دی، اب آپ وہ بھی نہیں پڑھ رہے کیونکہ بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈال دیا، اردو پڑھنی ہی نہیں آتی ہے تو پڑھیں گے کیا؟ ایسے میں ان ماؤں کو سلام، ان ماؤں کو سلام جو بچوں کو نبی کا نام چومنا سکھاتی ہیں، جو بچوں کو درود پڑھنا سکھاتی ہیں، جو گھر گھر 11ویں اور میلاد کرتی ہیں۔ ان ماؤں کے بچے ہی ایصال ثواب کے لیے پھر اس طرح جلسے منعقد کرتے ہیں۔ نیک ماں کا دودھ پیا ہو تو اس کا اثر جاتا نہیں۔ دوسری بات یہ، بازار میں چھوٹی سی چیز خریدنے جاتے ہو تو 10 باتیں پوچھتے ہو، یہ اصلی ہے یا نہیں، کہاں کی ہے، رنگ کپڑا ہے تو رنگ تو نہیں اترے گا، دھونے سے خراب تو نہیں، 10 سوال کرتے ہو۔ ادھر کوئی بھی آئے، دین کی کوئی بھی بات کر جائے، چپ کر کے مان لیتے ہو۔ جس طرح بازار میں دوا کی دکان ہے، ان کے پاس پین کلر، دوا کاٹنے کی، درد کاٹنے کی گولی ملتی ہے۔ آپ جاؤ جی مجھے درد ہے، کوئی درد دور کرنے والی گولی دے دو، وہاں طرح طرح کی گولیاں پڑی ہیں، آپ اپنی مرضی سے لے لو گے تو نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے یہ درد کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، پھر وہ جو دوا بتائے وہ لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دین کی بات جب تک کسی سچے عالم سے نہ سنو، اس سے نہ پوچھو، اس کے بغیر ماننا نہیں۔ آپ لوگ دیہات کے لوگ ہو، مضافات کے لوگ ہو، سیدھے سادے بہکانے والوں کو گر آتے ہیں، آپ کو چال بازی نہیں آتی۔ وہ گاؤں میں ایک صاحب نے تقریر کی کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا دیہاتی، اس نے اٹھ کے کہا مولانا صاحب میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے۔ وہ والا حال تو نہیں ہے نا آپ کا؟ کوئی نعت خوان کوئی دوسرا آئے کہے ہاتھ اٹھاؤ، آپ کیوں اٹھا دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، آپ سارے آئے۔ صرف نعرے میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، نعت خوانی میں ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اگر ادب نکل گیا تو پھر کچھ بھی رہنا نہیں۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں غلطیاں ڈالیں، اس لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مدینے کی خوشبو پہنچا دوں۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ، قرآن کی دوسری سورت،
جو پہلا موضوع دیا ہے اس پر گفتگو کروں گا، پھر ماں کے حوالے سے قرآن حدیث کی باتیں سناؤں گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ یہ سورہ بقرہ میں اس کے شروع میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایمان والے کون ہیں، مسلمان کون ہیں، ان کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اتنا مجمع ہزاروں کا، میں اگر آپ سے لفظ مسلمان کے معنی پوچھوں آپ کو نہیں معلوم ہوں گے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اس سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لفظ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ آپ سب بھی کہیں مسلمان کے معنی کیا ہے؟ یاد ہو جائے آپ کو، اس لیے کہلوا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم سنا، نبی کا حکم سنا، گردن رکھ دی، اگر مگر نہیں کرنا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ نہ دل و جان سے ماننا، سراپا تسلیم و رضا بن جانا، یہ مسلمان کے معنی ہے۔ اللہ نے 6 نشانیاں خود بیان کی ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں، نماز کہیے گا۔ پڑھنے کا مطلب کبھی پڑھ لی نہیں پڑھی، کیونکہ نمازی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں 8 کے، 8ویں دن جمعہ پڑھ لیا۔ ایک ہوتے ہیں 68 کے، جب موج آئی پڑھ لی، نہیں آئی نہیں پڑھی۔ ایک ہوتے ہیں 61 کے، جنازہ، چارپائی منجی کو کاٹ بھی کہتے ہیں، وہ صرف جنازہ پڑھتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں 360 کے، سال کے بعد عید پڑھتے ہیں، ان کو باقی نہیں پتا۔ نماز قائم رکھنا ہے روزانہ 5 وقت، اس کی تمام ضروریات کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ رزق کے معنی کیا ہے؟ کوئی بولے، مجھے خوشی ہوگی۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بولے۔ آپ کے نزدیک رزق کھانا پینا، رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو۔ آپ کی عمر اللہ کا رزق ہے، آپ کا جسم اللہ کا رزق ہے، آپ کی اولاد اللہ کا رزق ہے، آپ کی قابلیت اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دی ہوئی چیز کو رزق۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، تو ایک کو کاروبار پہ لگایا ہے، تو ایک کو دین کی خدمت پہ لگا دو۔ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب جو کچھ آپ کی طرف اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ 2 یہ ہو گئی۔ 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون، 6ٹھی نشانی یہ کہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ مسئلہ آ گیا، اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے، بعد کا ذکر ہے کہ جو آپ کے بعد اترا؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بعد کا ذکر ہے نہیں، تو اس آیت نے بتا دیا میرا نبی آخری نبی ہے۔ زندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، جو مانتے ہیں وہ کہیں، جو نہیں مانتے وہ نہ بولیں، اور آپ دیکھ لینا دائیں بائیں چپ کون ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبوت کی قسمیں کرتے ہیں: ذلی، بروزی، زمانی، مکانی، تشریعی، غیر تشریعی۔ آپ کے لیے یہ لفظ مشکل ہے۔ ذلی کا مطلب کسی کے سائے میں، بروزی کسی کا ماتحت بن کر آنا، تشریعی شریعت والا، غیر تشریعی بغیر شریعت کے، زمانی کسی زمانے کے لیے، مکانی کسی مکان کے لیے۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سوچا جا سکتا بھی نہیں، کوئی کہے شاید نہیں، یہ یقینی بات ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کیوں؟ آج آپ کو یہ سنانا ہے میں نے۔ خدا ہونے کے دعوے نہیں کر رہے، نبی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کذاب اس کو کہتے ہیں، کذاب بہت زیادہ جھوٹے کو کہتے ہیں۔ ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا، بلکہ اس کو مسیلمہ کو اس نے پیغام بھیجا، تو بھی نبی میں بھی نبی، آ دونوں شادی کر لیتے ہیں، نبوت کا کاروبار چلائیں گے۔ میرے نبی نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد 30 دجال ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 30 دجال، دجل سے بنا، دجال کا مطلب دھوکہ دینے والے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، سارے اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہوں گے، ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ قرآن کی 70 آیتیں، 200 سے زیادہ حدیثیں گواہ ہیں کہ میرے نبی پاک آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ آئیے آپ کو تھوڑی سی تاریخ سناؤں۔ تاریخ، آپ اس وقت پاکستان میں ہو، جب تک پاکستان نہیں بنا تھا یہ پورا علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اس ہندوستان کے پورے علاقے سے ساری دنیا کو مسالے جاتے تھے، طرح طرح کی چیزیں جاتی تھیں۔ یہ جتنا کھانا پینے کا سامان ہے یہ کہیں اور نہیں ہوتا تھا، یہیں سے جاتا تھا۔ بڑے بڑے نواب تھے، ان کے پاس ہیرے تھے، جواہرات تھے۔ کاغذ پر جو پیپر ویٹ رکھتے ہیں نا، چھوٹا سا پتھر رکھ دیتے ہیں، کاغذ اڑے نہیں، اس کو پیپر ویٹ یا کاغذ داب کہتے ہیں، وہ بھی کروڑوں روپے کے ہوتے تھے، ہیرے ہوتے تھے۔ انگریز کی نظر پڑی، یہ لوگ اتنے امیر ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، سارے موسم ہیں، سارے پھل ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس علاقے پر قبضہ کرو، اس علاقے پر قبضہ کرو۔ یہ قبضہ گروپ ہے، دوسروں کو دہشت گرد کہتے ہیں، خود دہشت گرد ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسروں کو بنیاد پرست کہتے ہیں، دوسروں کو انتہا پسند کہتے ہیں۔ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ پگڑی داڑھی والوں کو دہشت گرد کہتے تھے، آج ان کی اصل شکلیں لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ سنیں، انگریز ہمیشہ پروگرام بناتا ہے، اور جو بھی پروگرام بنائے اس کو لکھتا ہے۔
میں جتنی باتیں سنا رہا ہوں یہ آج بھی برطانیہ میں لکھی ہوئی موجود ہے، ان کے ریکارڈ میں، برٹش انڈیا کا جو وہ میوزیم ہے اس میں موجود ہے، انگلینڈ میں، برطانیہ میں۔ الحمدللہ اکاڑوی ہوں، کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ انگریز نے تجارت کے نام پر، کس نام پر؟ پڑھے لکھے لوگ میری بات پر بہت دھیان دیں، کس نام پر؟ تجارت کے نام پر ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، نام لیا تجارت کا، مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ آج بھی ہر ملک کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو دوسرے آپ کو مدد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں دیتے، اپنے مقصد پورے کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی، آج سے 400-500 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، آئے انڈیا میں، آ کر انہوں نے سروے کیا، معائنہ کیا، دورہ کیا، ہو سکتا ہے چکری بھی آئے ہوں، پنڈی بھی آئے ہوں، پورا گھومے پھرے، 70 سال لگا کر رپورٹ تیار کی، کیونکہ انگریز نے بھیجا تھا جاؤ یہ مسلمانوں کو جو اتنی بڑی حکومت ملی ہوئی ہے ہندوستان میں، 800 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے، یہ معلوم کرو ان کی کمزوری کیا ہے، کس طرح ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے جائزہ لیا، معائنہ کیا، رپورٹ لکھی۔ مسلمانوں میں 2 باتیں ہیں، کتنی؟ میرا ساتھ دیجئے، مجھے پتا چلے آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں ہیں۔ جب تک یہ 2 باتیں ان میں رہیں گی، ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ 2 باتیں نکالنی پڑیں گی، جب یہ 2 باتیں نکال لو گے پھر ان کے ساتھ جو چاہو کر لینا۔ سنیں وہ 2 باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات، ان میں جذبہ جہاد ہے۔ جو قوم جان دینے پہ تیار ہو، موت سے نہ ڈرے، اس پر کیسے قابو پاؤ گے؟ سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہوتا ہے کہ جان نہ چلی جائے۔ یہ تو اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے جذبہ جہاد نکالنا ہوگا، ورنہ ان پر قابو پا سکتے۔ کیا نکالنا ہوگا؟ ذرا اونچی کہیے، یاد ہو گیا؟ یہ بہت ضروری بات ہے جو سنا رہا ہوں، مشکل سے لوگ آپ کو سنائیں گے، آیا ہوں تو میں نے کہا سنا دوں آپ کو۔ جذبہ جہاد نکالو۔ یہ بم باندھ کر ٹینک کے سامنے لیٹ جاتا ہے، یہ تیروں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے فتح کرو گے؟ دوسری بات یہ کہ یہ اپنے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان میں عشق رسول ہے۔ کیا ہے؟ تن من دھن قربان کرتے ہیں، نبی کا نام چومتے ہیں، ان کا روضہ دیکھنے کے لیے روتے ہیں۔ یہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کا پیار نکالو ان میں سے۔ جب جہاد کا جذبہ، نبی کا عشق نکل جائے گا تو پھر ان کے ساتھ جو چاہے کر لینا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہو؟ رپورٹ گئی، انگریز نے کہا یہ تو پتا چل گیا کہ ان کی یہ 2 باتیں ہیں، یہ 2 باتیں کیسے پوری کی جائیں، کیسے جذبہ جہاد نکالا جائے، کیسے نبی کا عشق نکالا جائے۔ اب اس پر کام کرو۔ اس پر کام کر کے رپورٹ دی کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے،
جہاد کا حکم، اور اب کوئی اور کتاب آ نہیں سکتی، کوئی نبی بنانا پڑے گا، اس پر وحی اتارنی پڑے گی، اور جہاد کو کینسل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ختم ہو سکتا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ نبی بنانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کون؟ انگریز کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی تعریف ختم کرنی ہوگی۔ جب تک نبی کی تعریف ہوگی لوگ پیار کریں گے۔ لوگوں کو کہو کہ نبی بھی ہماری طرح کے آدمی تھے، ان سے بھول بھی ہوتی تھی، غلطیاں بھی ہوتی تھی، ان کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ تو جب تعریف نہیں رہے گی تو محبت نہیں رہے گی۔ تو نبی کے لیے تعریف کا سلسلہ چھوڑو اور نبی بناؤ کوئی، تاکہ وہی اترے اور جہاد کینسل ہو۔ یہ دو باتیں گئیں کہ یہ علاج ہے۔ انگریز نے کہا چلو یہ بھی پتہ چل گیا، دو باتیں بھی پتہ چل گئیں، علاج بھی پتہ چل گیا، اب بتاؤ یہ کام کرے گا کون؟ یہ کام، پھر رپورٹ تیار ہوئی، یہ کام بھی دو آدمی کریں گے۔ دو باتیں ہیں، دو علاج ہیں، کرنے والے بھی کون؟ مولوی اور پیر۔ مولوی، اور 5 وقت مسجد میں جاتا ہے مولوی کے پاس، وہ جو بتائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے مانتا ہے۔ پیر کو اس طرح مانتا ہے، پیر کسی چیز سے روک دے اس سے رک جاتا ہے، جو پیر کہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ کام کریں گے پیر اور مولوی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب بتاؤ پیروں مولویوں کی کمزوری کیا ہے؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ ان کی کمزوری کیا ہے؟ ان کی کمزوری یہ ہے کہ جی ان کے پاس پیسہ نہیں، سادے سے رہتے ہیں، جھونپڑی مل جائے رہ جاتے ہیں، مسجد کا حجرہ مل جائے رہ جاتے ہیں، ہڑتال نہیں کرتے، گرمی سردی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انگریز نے کہا تجوریوں کے منہ کھول دو، خزانے کے منہ کھول دو اور مولویوں پیروں کو خریدو۔ انگریز آیا، اس نے جاگیریں دینی شروع کی، بڑے بڑے خطاب دینے شروع کیے، بہت زیادہ محنت کی، جتنے خرید سکتے تھے خریدے۔ مگر چکری میں بیٹھ کر مجھے سننے والوں، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بہت بکے، ایک سنی نہیں بکا۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سنیوں نے کہہ دیا ہم نبی کے ہاتھوں بک چکے ہیں، ہمیں کوئی اور خرید سکتا؟ جان دے دیں گے ایمان، کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی؟ جو لوگ بکے، اب جو کوئی بک جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی رہتی نہیں، جس کے ہاتھوں بکا ہے جو وہ کہے گا وہ کرنا ہے۔ کتاب لکھی جس کا نام تحذیر الناس۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے اسی لیے چڑھتے ہیں کہ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور میں انہی کی باتیں انہی کی کتابوں سے سنا رہا ہوں۔ میں نے کسی کا نام لیا؟ کل کو کوئی آپ سے کہے کہ جی رات کو ہمارے خلاف بول گیا ہے، تو آپ کہہ دینا اس نے نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو، خود اپنی پہچان کرا رہے ہو۔ تحذیر الناس نامی کتاب آئی جس میں لکھا خاتم النبیین کا معنی
آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ علم والوں کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں، اس نے نبوت کا دروازہ کھولا۔ نبوت کا دروازہ آہستہ آہستہ آنا تھا، یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، مرزا نے چھلانگ لگا دی۔ سیالکوٹ میں انٹرویو ہوا 4 آدمیوں کا کہ ان میں سے کس کو نبی بنانا ہے۔ انٹرویو لینے والے انگریز، ساری رپورٹ موجود ہے۔ بھاولپور میں مقدمہ ہوا تھا، ایک عورت اور مرد کا نکاح ہو گیا آپس میں، وہ ایک قادیانی تھا، مقدمہ ہوا، اس کی ساری رپورٹ موجود ہے۔ سیالکوٹ میں انٹرویو لیا گیا، مرزا غلام احمد قادیانی اس انٹرویو میں پاس ہو گیا، اور اس کے لیے انگریز نے اعلان کیا کہ یہ نبی ہے۔ کیوں؟ کہ جہاد کا حکم کینسل کرنا تھا، اور وہ بغیر وحی کے ہو نہیں سکتا تھا۔ مرزا نے دعویٰ کیا نبوت کا اور کہا پہلی وحی یہ آئی ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ اس نے پہلی وحی یہ اعلان کی کہ جہاد کینسل ہو گیا۔ سمجھ گئے ہو کہ کیوں نبی بنایا؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ یہ تھی بنیاد کہ جہاد ختم کرو مسلمانوں سے، یہ لڑنے مرنے پر جو آتا ہے جان دینے پہ، اس کا یہ جذبہ نکالو۔ اس کے لیے جھوٹا دعوے دار پیدا کیا نبوت کا، اس نے آتے ہی کہہ دیا جی جہاد ختم۔ مقصد کیا ہے؟ انگریز کے خلاف، عیسائی یہودی کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف جہاد کرنا اب ختم۔ جب تک مسلمان جہاد کر رہے تھے دنیا فتح کر رہے تھے، جس دن سے جہاد چھوڑا اب تمہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہر کوئی تمہیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پاکستان کو کیوں نہیں سنبھلنے دیا جا رہا کہ یہاں سے پہلے ایمان نکالو؟ اگر ایمان نہیں نکلتا تو اس ملک کو کمزور کرو، لوگوں پہ مہنگائی ڈالو، لوگوں پہ غلط حکمران بناؤ، یہ قوم کبھی اٹھ نہ سکے۔ مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ جس کو اونچا کرے کوئی نیچا کر سکتا۔ یہ میں نے آپ کو تاریخ بتائی، یہ تھا مقصد، کسی طرح جہاد کو ختم کریں۔ اب دوسری طرف عشق رسول کیسے ختم کرو؟ نبی کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ چنانچہ کتاب لکھی گئی تقویت الایمان، اسلام کی کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ نبی کی تعریف بشر کی سی کرو وہ بھی تھوڑی کرو۔ ایک انسان کی جتنی تعریف ہوتی ہے نبی کی بھی اتنی تعریف کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ نبی جیسے بڑا بھائی، نبی جیسے، سن رہے ہیں چکری والوں، میں چکر نہیں دے رہا بلکہ جو آپ کو چکر دے گئے ہیں ان کا چکر بتا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی کو بڑا بھائی، چکری والوں یہ بتاؤ اپنی ماں کے شوہر کو کیا کہتے ہو؟ شبہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی سوچ میں پڑ گئے؟ ابا کہتے ہو، باپ کہتے ہو، والد کہتے ہو، یہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی بڑا بھائی۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، تو جب ان کی بیویاں مائیں ہیں تو ان کے شوہر ہمارے باپ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی سمجھو۔ کسی نے سوال کیا ان سے کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ نص کے مطابق کہا، قرآن حدیث کے مطابق کہا۔ نبی بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، اگر نبی کو بھائی کہہ دیا تو کیا غلط کیا؟
میں نے کہا اگر یہی قانون ہے کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے بھائی کہنا ہے تو نمرود بھی آدم کی اولاد، اور جس نے یہ فتویٰ دیا وہ مفتی بھی آدم کی اولاد، اس کو نمرود کا بھائی کہہ دوں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو فرعون کا بھائی کہوں تو تکلیف، اس کو گاندھی کا بھائی کہوں تو تکلیف۔ اپنے لیے قانون اور ہے، نبی کے لیے اور۔ ادھر کتابیں لکھ رہی تھی جیسے گاؤں کا چودھری ویسے امت میں نبی۔ اس دور میں اللہ نے بریلی میں میرے امام احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ ادھر کتابیں لکھی جا رہی ہیں نبی کے خلاف، ادھر وہ دوات میں قلم ڈبو کے لکھ رہے ہیں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ ہو سکے تو آواز میرے ساتھ ملا لیں، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ توجہ، اولا کہتے ہیں پیارے کو، اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو، اچھے کو۔ 6 سمتیں ہیں، 6، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ساری کائنات گھوم لو، ایک ایک کو چھان پٹک کے ڈھونڈ لو۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، اللہ کے سوا سب سے اگر ہمیں کوئی پیارا ہے تو ہمارا نبی، اعلیٰ ہے تو ہمارا نبی۔ میرے نبی جیسا کسے مانے جمعہ، ان جیسا کوئی اور۔ یہ میرا ہی کہنا نہیں ہے، آپ کہو گے کوکب نورانی کہہ رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ نہیں، نبی کے سامنے اسٹیج لگتا ہے، کھڑے ہو کے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ چلو اتنی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ بھئی انہوں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ان کو موقع نہ ملا ہو، ساری دنیا نہیں گھومے، انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن آگے وہ کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میری آنکھ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ کسی ماں نے جنا نہیں، کسی ماں نے، اب یہ دعویٰ ہو گیا۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں، حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے۔ حدیث اونچی، قولی، فعلی، تقریری۔ زبان سے جو فرما دیا اس کو قولی کہتے ہیں، جو نبی نے کام کیا اس کو فعلی کہتے ہیں۔ نبی کے سامنے کوئی کام یا بات کی جائے، نبی انکار نہ کرے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ نبی کے سامنے صحابی کہہ رہے ہیں حضور کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر جمیل جنا نہیں، نبی انکار نہیں کر رہے، کیا مطلب تو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ چلو اگلی گواہی بھی لے لو، اگلی گواہی بھی لے لو۔
آپ کہو گے حضرت حسان 120 سال کی عمر پائی انہوں نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ آدمی کو دیکھا ہوگا. آج دنیا کی آبادی 7.5 ارب سے زیادہ ہے. انہوں نے سب کو نہیں دیکھا. میں ایسے کی گواہی دے دوں جس نے سب کو دیکھا. میں ایسے کی گواہی دے دوں جس نے، اس کا نام ہے جبریل امین. جبریل امین حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کب کا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے وہ کب کا ہے. وہ اب اپنے حدیث سنی ہوئی ہے، میں اس کو اس وقت نہیں سناتا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. حضور نے اس سے فرمایا تو نے سب کو دیکھا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو نے سب کو دیکھا ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور نے اس کے منہ سے کیوں کہلوایا؟ خود بھی فرما دیتے، ہم یہی کہتے، اس کے منہ سے کہلوایا تاکہ جو انکار کرنے والے ہیں نا وہ بھی سن لیں کہ اس کی بات کا انکار کرو گے ایمان کدھر جائے گا. جبریل ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے آگے سے یہ نہیں کہا میں نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ادریس کو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، سارے نبیوں کے نام لیتا، سب کو دیکھا ہے. جیسے وہ ویسے آپ، ان کی بھی 2 آنکھیں، آپ کی بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان، آپ کے بھی 2 کان، ان کے بھی 2 ہاتھ، آپ کے بھی 2 ہاتھ، کسی کا قد 1 فٹ 2 فٹ کم زیادہ. جبریل نے ایسا جواب نہیں دیا. جبریل کیا کہتا ہے؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها. حضور میں نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، چھان پھٹک کر دیکھا ہے. فلم آرا، مگر نہیں دیکھا تو کیا نہیں دیکھا؟ آقا تیرے جیسا نہیں دیکھا. اعلی حضرت ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرا والے سے مراد جبریل امین، وہ سدرا پر ہوتے ہیں. تھالے یہ 7 آسمان 7 زمین ایسے جیسے تھال ہوتے ہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. اس بے مثل رب نے اپنا حبیب بھی بے مثل بنایا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو. اعلی حضرت جواب دے رہے ہیں کائنات میں نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. حضرت آدم سے پوچھو، حضرت نوح سے پوچھو. نہیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہو مسجد میں جا کے، امام صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مسجد اقصی میں سارے نبی موجود تھے معراج کی رات. دھیان سے سننا، بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں. سارے نبی موجود تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے نبی سارے موجود. امامت کا مصلی خالی، امام کون بنے؟ حضرت آدم موجود ہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت نوح 1600 سال کی عمر پائی دنیا میں، وہ بھی موجود ہیں. خطیب نبیوں میں خطیب حضرت شعیب علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، رب کو جا کر دیکھنے کی تمنا کرنے والے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں، سارے موجود ہیں. امامت کا مصلی خالی. جبریل نے نبی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، حضور امام الانبیاء آپ ہے. ظہوری صاحب نے اسی لیے کہا نا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے
نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، میرے نبی جیسا۔ اچھا آپ کو ایک مسئلہ سنا دوں، نہیں سنا ہے تو سن لیں۔ نماز کون پڑھائے؟ مسئلہ کیا ہے؟ امام کون بنے؟ 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں نے نماز پڑھنی ہے، ان 10 میں سے امام کون بنے؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، بھلے 100 ہوں، 10 کی بات سمجھانے کے لیے۔ تو کہا گیا کہ ان میں سے دیکھو قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اگر سارے ہی قرآن پڑھنے میں برابر ہیں تو ان میں سے دیکھو عالم کون ہے، قرآن کا علم زیادہ کس کو ہے؟ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو ان میں سے دیکھو خوبصورت زیادہ کون ہے، کیڑا زیادہ سونا ہے، کون زیادہ سونا ہے؟ حضرت یوسف موجود تھے یا نہیں تھے؟ معراج کی رات جبریل نے میرے نبی کو آگے کیا، پتہ چلا حسن یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ میرے نبی جیسا حسین بھی میں لب کے لے آواں، کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا۔ سمجھ آئی؟ علماء اہل سنت نے دونوں فتنوں کا مقابلہ کیا، مرزا قادیانی کو بھی جواب دیا اور نبی کی توہین کرنے والوں کو بھی جواب دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم عقیدے بیچتے نہیں ہیں، ہم ایمان بیچتے نہیں ہیں، ہم نے نبی کے ہاتھوں سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ جنت خریدنا چاہتے ہیں میرے نبی کے غلام بن جائیں۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی اونچی گئی ہے۔ دلیلیں چاہیے، ہماری عمریں گزر رہی ہیں، ہم یہی بیان کریں گے۔ سنو میں آپ کو ایک بات سنا دوں، کوئی دلیل نہ ہو میں تب بھی اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، یہ میرا حال ہے، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے کہنے پہ خدا کو مانتے ہیں، جب وہ نبی خود کہہ رہا ہے میں آخری نبی ہوں تو مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں میرے نبی کا ایک ارشاد مشہور ہے، فاروق اعظم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ حضور خود فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتا؟ اونچی نام لیا یا نہیں؟ حضرت عمر کہہ دیتے کہ جی مجھے نبوت مل گئی ہے، نام لیا ہوا ہے، گنجائش نکل آتی تھوڑی بہت شاید، مگر حضرت عمر نے دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت عمر نے دعویٰ، تو جب حضرت عمر دعویٰ نہ کریں تو مرزے کا دعویٰ کون سنے گا؟ اور سنیں، جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی کو فرمایا تم یہاں رہو مدینے میں جا رہا ہوں لشکر لے کے جہاد کے لیے۔ حضرت علی کہنے لگے میں مجاہد ہوں، میں لڑنے والا ہوں، اب مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسا موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، جیسے موسیٰ کے نزدیک، الا انہو، سوائے بات صرف اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ کے نزدیک ہارون کیا تھے؟ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بھائی بھی تھے۔ اشارہ مل رہا ہے کہ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، حضرت علی کے لیے اشارہ مل رہا ہے، حضرت علی نے دعویٰ کیا نبوت کا۔ آج اس کو زیادہ عربی آتی ہے،
1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، اس نے کر دیا تو کیا مان لے؟ اونچی سنو، سورج مغرب سے نکلے، دنیا ختم ہو جائے، کوئی ایک بھی نہ رہے، تب بھی ہمارا اعلان یہی ہوگا، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی ایک قادیانی مجھ سے ٹکرایا، کہنے لگا ہم 1.25 لاکھ نبیوں کو مانتے ہیں، تم ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم تمہارے 1.25 لاکھ کو مانتے ہیں، تم ہمارا ایک کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا سنو، اگر آج کوئی اور دعویٰ کر دے نبوت کا، مانو گے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا جب تم اس کو نہیں مانو گے، وہ تمہیں کیوں مانے؟ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہو؟ سنو، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے امام، امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، آپ کو یہ لفظ سننے کو ملے، آپ کہیں گے معنی تو آتے نہیں۔ امام الائمہ کے معنی اماموں کے امام، سراج الامہ کے مطلب امت کے لیے آفتاب، کاشف الغمہ اندھیرے دور کرنے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سارے حنفی ہیں۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کچھ علماء نے سوچا کہ اس سے چل کے دلیل مانگتے ہیں، امام صاحب نے فرمایا جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کہ ناممکن کو ممکن مان رہے ہو، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہو بھی سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی، میرا نبی۔ جو مانتے محبت سے یقین کے ساتھ کہو، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا بھی۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ سن لو۔ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا اب کوئی ہو سکتا نہیں۔ تو کچھ لوگ سمجھ گئے نا، نام نہیں لوں گا، میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، نام بالکل نہیں لینا۔ آپ لوگ پہچانتے ہیں ان کو، بڑے بھائی کا کرتا پہنتے ہیں، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، کندھے پہ بستر، ہاتھ میں لوٹا، مارے مارے پھرتے ہیں، سمجھ گئے؟ پہچان گئے بستر لوٹا جماعت؟ وہ کہتے ہیں تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تم کہتے ہو اللہ بنا نہیں سکتا، اللہ چاہے تو کروڑوں بنا ڈالے نبی جیسے۔ سنو، ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے، اللہ بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں، اللہ بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں۔ کیوں کہ اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں جب فرما رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے آخری نبی بنا دیا، فرما دیا، اب نبی جیسا کوئی اور آئے تو حضور آخری نبی رہیں گے؟ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ میرے نبی کی مثل اب کوئی ہو سکتا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ نبی جیسا کوئی بھی، تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ آپ کو سب سے کا معنی بھی ذرا سمجھا دوں، ایک مسئلہ ہے، اشارے میں وہ بھی بیان ہو جائے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ حضرت آپ کا نام؟ سید محمود، اور آپ کا؟ یہ محمد فیاض صاحب ہیں، یہ سید محمود صاحب ہیں۔ میں ان کے بارے میں آپ کو ان کی باتیں سناؤں جی، یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے اونچے قد والے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت کچھ جاننے والے ہیں، تو یہ ان کے فضائل ہوں گے، خوبیاں ہوں گی۔ یہ کیا ہوں گی؟ اونچی گئی ہے جے رج گئے ہو تو میں ختم کر دینا، تو میرا ساتھ دیں۔ یہ ان کی خوبیاں، میں اس کے بعد کہوں وہ فیاض صاحب کی یہ خوبیاں، وہ ان کے فضائل ہوں گے۔ فضائل کمزور حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔
دھیان سے سننا، فضائل کمزور حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں، افضلیت افضل ہونا کمزور دلیل سے ثابت۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ افضل کا مطلب اللہ کے نزدیک زیادہ قریب کون ہے، زیادہ درجے والا، اس کے لیے مجھے پکی دلیل چاہیے، پکی دلیل چاہیے، اس کے بغیر میں بات کر نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے کیا مطلب؟ یہ اگر افضل اور اعلیٰ ہیں تو کوئی کچی دلیل سے نہیں ہے، ان کے لیے دلیلیں ہی دلیلیں ہیں، اور ساری دلیلیں پکی ہیں، ساری دلیلیں۔ اسی طرح افضلیت صدیق اکبر بھی سمجھ لو، وہ بھی سمجھ لو اسی طرح۔ میں نے مسئلہ بیان کیا آپ کو، اب سب دوست مل کے کہو میرے نبی جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ، میرے نبی پاک آخری نبی ہیں۔ یہ میں نے اتنی باتیں تھوڑی سی کی ہے کیونکہ ایک موضوع اور بھی ہے، اس لیے میں اب دوسرے موضوع پر آ رہا ہوں۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا، 2 گھنٹے اور بیان کرتا رہوں ختم نبوت، یہ موضوع ختم سمجھانے کے لیے ایک آخری بات کرتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، پھر ماں کی باتیں۔ پہلا زمانہ تھا، آج کل ٹی وی آ گیا، پہلے گھر میں صرف بیوی ہوتی تھی، پھر آ گیا ٹی وی، نہیں سمجھے؟ ٹی وی آیا تو آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دیں۔ چاند دیکھنا ہوتا تھا تو 29 تاریخ کو سارے لوگ میدانوں میں چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، چاند دیکھیں۔ چاند نہیں دیکھیں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ صحیح ہے نا؟ اب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہو، ابھی خبر آئے گی چاند ہوا ہے یا نہیں، تو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کہاں سے جائے گی؟ نیا چاند دیکھا کرو، اس کو دیکھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اس وقت جو دعا کرو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو گواہی دیں گے، نہیں دیکھیں گے تو گواہیاں کہاں سے آئیں گی؟ سمجھ رہے؟ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ کسی کا مقدمہ ہو جائے عدالت میں، آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد اقبال صاحب، یہ دعویٰ کر دیں کسی پر کہ اس نے جی میرے 10 روپے لیے واپس نہیں کر رہا، وہ کہیں جی ثبوت لاؤ، کہیں جی کوئی ثبوت نہیں ہے، تو مقدمہ جیت سکتے ہیں؟ یہ اونچی گواہی نہیں ہوگی تو جیت سکتے۔ اور گواہی سب سے اچھی گواہی کون سی ہوتی ہے؟ آنکھوں دیکھی، آئی وٹنس، چشم دید، کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت۔ آؤ سمجھاؤں مسئلہ۔ رمضان کی 29 تاریخ مطلع ابر آلود، مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ماتھے کو، ابر بادل کو آلود بھرے ہوئے، آسمان کا ماتھا بادلوں سے بھرا ہوا، چاند نظر نہیں آ رہا، چاند نظر، ٹائم گزر گیا نظر آنے کا، شاید مولانا صاحب مفتی صاحب اعلان کریں، سارے مل کے جا رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کہیں گے گواہی لاؤ، مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ گواہی۔ اچانک ایک گلی میں شور ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، ایک گلی میں دوسروں نے سنا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ دیکھا کسی نے، تصدیق بھی نہیں کی، بس شور مچا، سب نے ہمارا یہی حال ہے یا نہیں ہے، پوچھ پڑتال نہیں کرتے۔ کیا بات ہے؟ نہیں بچوں کو پیار سے، ان سے بچوں کو کہو پیار سے، بولنا نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو ڈانٹو گے، بھگاؤ گے، پھر لاؤ گے کیسے؟ پیار کرو گے تو آئیں گے نا، لیکن ان کو بس ادب سکھاؤ۔ توجہ، سنی سنائی بات آگے کر دینا، ہمارا یہی حال، او جی چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، دوسروں نے بھی کہنا شروع کر دیا، شور مچ گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ مفتی صاحب نے ابھی تک اعلان نہیں۔ ایک صاحب گئے مفتی صاحب کے پاس، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام،
مفتی صاحب آپ نے اعلان نہیں کیا چاند ہو گیا. مفتی صاحب نے پوچھا کیوں بھئی چاند ہو گیا؟ مفتی صاحب باہر نکل کے دیکھو بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا. آپ اجرے میں بیٹھے ہو ذرا باہر تو نکلو. مفتی صاحب کہیں گے بچہ تو کہہ رہا ہے تو نے دیکھا؟ وہ کہے گا سچی بات ہے میں نے دیکھا. وہ میرا پڑوسی کہہ رہا تھا میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. کیا نام ہے تیرا؟ جی میرا نام نظام الدین. بیٹھ جا. تیرے پڑوسی کا کیا نام ہے؟ جی قیام الدین. نظام الدین بیٹھ جا, قیام الدین کو بلا. قیام الدین آ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چاند ہو گیا؟ مفتی صاحب بچہ کہہ رہا ہے. مفتی صاحب کہیں گے بچہ کہہ رہا ہے تو نے دیکھا؟ کہے گا سچی بات ہے میں نے دیکھا. وہ میرا ایک ساتھی ہے اسلام الدین, اس نے کہا تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. لو جی نظام الدین کے بعد قیام الدین, قیام الدین کے بعد اسلام الدین. اس طرح بندے سارے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے, سب یہی کہہ رہے ہیں دیکھا. شور مچا ہوا ہے, سارے کہہ رہے ہیں مگر کسی نے دیکھا. اندر ہی اندر دل میں کہہ رہے ہوں گے یا اللہ کسی نے تو دیکھا ہوگا. ایسے ہی تو نہیں شور ہو گیا, یا اللہ بھیج اس کو, ورنہ مفتی صاحب کیا کہیں گے, ہمیں جھوٹا کہیں گے. یا اللہ اس کو بھیج جس نے, اشارہ کر رہا ہوں علماء کے لیے آپ کے لیے نہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا, اشارہ کر دیا. لیجئے جناب جمع ہو رہے ہیں لوگ, جمع ہوتے گئے سب یہی کہہ رہے ہیں سنا ہے دیکھا. آخر میں ایک صاحب آیا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جی میرا نام امام الدین ہے. کیوں بھئی چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا. بچہ کہہ رہا ہے. مفتی صاحب کہیں گے بچہ تو کہہ رہا ہے تو نے دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دیکھا. مفتی صاحب فوراً کہیں گے لو بھئی چاند ہو گیا. باقی کہہ رہے مولانا صاحب ہم جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ آپ ہماری بات سن ہی نہیں رہے تھے. تو مولانا صاحب کہیں گے دعائیں دو اس کو, دعائیں دو جس نے آ کے تمہیں سچا کر دیا, ورنہ تم سچے ہو کر بھی سچے نہ مانے جاتے. اس نے آ کے مصدق لما معکم, اس نے سچا کر دیا. اعلان ہو گیا. کیوں کہ آنکھوں دیکھا گواہ مل گیا. جب آنکھوں دیکھا گواہ مل جائے تو پھر مقدمہ ختم, فیصلہ ہو جاتا ہے. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آ کے کہتے رہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. لوگ پوچھتے تھے دیکھا؟ کہتے دیکھا نہیں ہے, یقین ہے. فرشتہ آتا ہے, کتاب اترتی ہے. لوگوں نے کہا بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے. سب کے آخر میں میرے نبی پاک آئے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگوں نے کہا یہ تو پہلے بھی سنتے آئے ہیں, بہت سے سنا ہے, آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت, مجھے قسم اس رب کی میں نے اس کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے. عینی گواہ آ گیا, آسمان سے فتویٰ اتر آیا, ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. چشمدید گواہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت. میرا نبی آخری نبی ہے, میرا نبی. کوئی عورت, کہاں گئے چودھری صاحب, کوئی عورت نبیہ, مگر نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے, نبیہ نہیں ہوئی, نبیوں کی ماں ہوئی ہے. اور ماں کا درجہ کتنا, حدیث سنو. بیہقی شریف میں حدیث موجود ہے شعب الایمان میں. 18 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا. میں نے اس وقت ایک کتاب لکھی تھی, والدہ کی یاد میں ایک کتاب لکھی تھی. اس میں نے 150 حدیثیں جمع کی. اس میں سے یہ ایک پہلی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے والی ہیں, دونوں جہاں کے داتا ہیں, اللہ نے بنایا ہے. فرماتے ہیں میری ماں زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, عشاء کی نماز
میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری ماں میرا نام لے کے بلاتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے جاتا۔ میرے نبی خود فرما رہے ہیں، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے جاتا۔ کچھ ماں کا درجہ معلوم ہوا؟ آپ نے نوکر سمجھا ہوا ہے ماں کو، نوکر، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے اتنے بجے کپڑے چاہیے تیار استری ہوئے ہوئے، میرا کھانا یہ، میرے دوست آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بناؤ، یہ وہ نوکر ہے؟ تمہاری مرضی کا کھانا نہ پکے تو کھانا پھینک دیتے ہو، منہ بناتے ہو۔ وہ ساری ساری رات تمہاری تکلیف برداشت کرتی ہے، شکایت نہیں کرتی، اور تم ذرا سی بات پہ اس سے چٹک جاتے ہو، میں نہیں کرتا بات آپ سے۔ یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے وہ؟ ایک حدیث اور سناتا ہوں، وہ میں نے بھی اس وقت پہلی مرتبہ پڑھی، اس سے پہلے وہ میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتاؤ چکری والوں؟ آپ کہیں گے کسی کو قتل کر دینا، غیبت کرنا، سود لینا، شراب پینا، یہ بڑے گناہ۔ آؤ آپ کو ایک میں سناؤں بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ حدیث میں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی۔ آپ کی ماں آپ کو بلائے، آپ کا باپ آپ کو بلائے، اور آپ کہہ دیں میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ آپ سے کتنی بار ہوا ہوگا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ سوچو، یہ سب سے بڑا گناہ۔ مجھے اور آپ کو ماں کی قدر سننی ہے تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ، ایک عورت آ رہی ہے دور سے، حضور امی 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 کہتے ہوئے اس کے استقبال کو بڑھے، آگے بڑھ کر استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کے لائے، جو نبی پاک نے چادر، جس کو کالی کملی کہتے ہو، چادر اوڑی ہوئی تھی، اس خاتون کے لیے بچھا دی۔ اللہ یاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس چادر کو اللہ یاد فرمائے نبی اس عورت کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ پھر ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے، کھلایا پلایا، بکریاں دی، دور تک پہنچانے گئے۔ آپ لوگ چھوڑنے کہتے ہو، تو چھوڑنا ہے تو پھر بات کیا رہ گئی؟ دور تک پہنچانے گئے، واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ خوش نصیب خاتون کون تھی؟ فرمائے یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی۔ علماء نے لکھا جب دودھ پلانے والی ماں سے اتنا سلوک کیا، سگی ماں ہوتی تو کتنا کرتے۔ کچھ سن رہے ہیں آپ؟ اور سنو، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کسی جگہ جانا ہے، اس زمانے میں سواریاں نہیں تھیں، پیدل جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سواری چاہیے، یا اللہ مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا یہاں ایک ہمارا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ نبی کو اللہ فرما رہا ہے، اس بندے کی شان نبی کے ذریعے ظاہر کرنی ہے، درجہ نبی کا ہی بڑا ہے۔ جاؤ اس بندے کے پاس، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، سلام کیا، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے سواری چاہیے۔ اس نے کہا بہت اچھا، اس نے انگلی سے بادل کو اشارہ کیا، اس بندے نے بادل کو نیچے آنے کا اشارہ کیا، بادل نیچے آ گیا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اس پر بیٹھ جائیں، جہاں آپ کہیں گے یہ پہنچائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، بادل اڑنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے کو یہ درجہ کیسے مل گیا؟ اس بندے کو یہ درجہ کیسے مل گیا؟ اللہ نے جواب دیا اس نے اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹالی، ہم اس کی بات نہیں ٹالتے۔ اس کی ماں نے دعا کی تھی یا اللہ میرے اس بچے نے میری بات کبھی نہیں ٹالی، تو اس کی بات نہ ٹالنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ماں جیسی نعمت بازار میں نہیں ملتی، جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔
اللہ تعالی نے کتنی رحمتیں بنائی ہیں؟ 100. کتنی؟ اونچی کہیے گا. ایک رحمت تقسیم کی ہے دنیا میں، باقی 99 اللہ نے قیامت کے لیے اپنے پاس رکھ لی ہیں. اس ایک رحمت میں ماں کی رحمت دیکھ لو. جب ماں اتنی مہربان ہے، رب کتنا مہربان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ گوانڈی، نیبر، پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قصائی، قصاب، بچر. کیا کہتے ہو آپ پنجابی میں؟ قصائی کہتے ہو ہیں؟ ہاں، ایک قصائی ہے. یا اللہ میں دیکھ سکتا ہوں. اللہ نے پتہ بتا دیا، جاؤ. موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے دیکھنے آ رہے ہیں. شان کس کی ہے؟ نبی کی. شان کس کی ہے؟ کس نیت سے؟ زیارت کی نیت. دیکھوں میرا پڑوسی کون ہے. آئے تو اس کی دکان پر پوچھ کے پہنچے. وہ گوشت بیچ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بڑے غور سے دیکھ رہے. کون سی نیکی ہے اس کی کہ یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا؟ آپ نے اس کو کہا میں مسافر ہوں، آیا ہوں تیرے پاس ایک دن رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا سر آنکھوں پر. وہ زمانہ نہیں تھا جان نہ پہچان، کہاں رکھوں سامان. تو کون ہے بھئی؟ میرے کول پراونا بن کے آ گیا. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا. ویسے بھی سیکیورٹی کا مسئلہ پتہ نہیں کوئی اور نہ ہو. اس نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، آپ مہمان ہیں. مہمان جو ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اپنی برکت چھوڑ جاتا ہے اور برائیاں لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے چلی جاتی ہیں. میں تھوڑا سا گوشت رہ گیا، بیچ لوں پھر آپ کو گھر لے کے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا. اس نے سارا کچھ سامان سمیٹا، موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے کے آیا. آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کھانا دوں گا. میں پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلاؤں گا. میری ماں ہے، بوڑھی ہے، بستر پہ ہے، ہل نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی. میں پہلے اس کو کھلاؤں گا پھر آپ کو دوں گا. تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی ماں کے پاس لے کے چل. وہ لے آیا. بوڑھی ماں، ہڈیوں میں جان نہ رہی، ہڈیوں پر گودا نہیں رہا، گوشت نہیں رہا، بالکل جیسے مریل سی لیٹی ہوئی. وہ گیا، اس نے کپڑا لے کے ماں کا منہ صاف کیا. لقمہ روٹی کا ٹکڑا لے کے شوربے میں بھگو کے اچھی طرح نرم کیا. نرم کر کے اپنے منہ میں لے کے اور زیادہ نرم کر کے پھر ماں کے منہ میں ڈالا. ہر لقمے پہ ماں کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنانا. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا خاتون تیری دعا قبول ہو گئی. میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. جو ماں کے قدموں کو چومے ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا. آپ لوگ شرماتے ہو لیڈروں کے، پتہ نہیں کس کس کے پاؤں پکڑ لیتے ہو، ماں کے پاؤں نہیں چومتے ہو شرم کے مارے. ماں کے پاؤں، فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں لکھا ہے، ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. نبی پاک کتنی محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے. اور پھر ماؤں کا ذکر چلے تو پھر کتنی ماؤں کا ذکر سناؤں آپ کو. ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک بات اور یاد آ گئی، سن لو. ایک بہت بڑے عالم تھے، عالم. بادشاہ ان کو بہت پسند کرتا تھا، مشورے کے لیے بلاتا تھا. عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اس نے اپنے آدمی کو بھیجا، جاؤ مولانا صاحب کو بلا کے لاؤ. اس وقت اس عالم کی والدہ بیمار تھیں، وہ اس کی خدمت کر رہے تھے. بادشاہ کا آدمی آیا بلانے تو انہوں نے کہا بادشاہ سے کہنا میری والدہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، اس وقت نہیں آ سکتا. اس نے جا کے پیغام دیا. بادشاہ نے سونے کے سکوں کی تھیلی بھر کے بھیجی. اس وقت اشرفی دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، نوٹ نہیں ہوتے تھے. اس نے یہ بھیجا کہ لو ایک خادم یا خادمہ لے لو، پیسے میں بھیج رہا ہوں، ماں کی خدمت کا ذمہ لگا دو خادم کو، تم میرے پاس آؤ، مجھے ضرورت ہے. پیسے بھیجے.
عالم کے پاس جب پیسے پہنچے انہوں نے کہا بادشاہ کو پیسے جا کے واپس کر دو اور کہنا جب میں چھوٹا تھا نا مجھے ماں کی ضرورت تھی، ماں نے میرے لیے خادم نہیں رکھا تھا، خود خدمت کی تھی۔ آج ماں کو ضرورت ہے، میں خادم نہیں رکھوں گا، خود خدمت کروں گا۔ ایک بزرگ نے خواب سنایا مجلس میں نے رات کو خواب دیکھا، صبح خواب دیکھا کہ میری داڑھی پر ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا تیرا خواب سچا ہے، یہ بتا تو نے رات کو کیا کیا تھا سونے سے پہلے؟ اس نے کہا میں ماں کے قدموں کو چوم کے سویا تھا۔ کہا اسی لیے تو نے ماں کے قدموں کو چوما، داڑھی لگی اس لیے ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں۔ ماں جیسی کوئی نعمت نہیں رشتے ناتوں میں، قدر کرو ماؤں کی، یہ بازار میں نہیں ملتی، بھول نہ جانا۔ سنو، کسی نے زندگی میں ماں کی خدمت نہیں کی، ناراض کیا، دکھ دیا، وہ سچی توبہ کرے، خالہ زندہ ہو تو فرمایا وہ بھی ماں کے حکم میں ہے۔ ماں کی سہیلیوں سے، ماں کے رشتے ناتوں سے پیار کرے، ان کا خیال کرے، ان کے لیے نیکی، کوئی بھی صدقہ دینا ہے اپنی طرف سے نہ دے، ماں کی طرف سے زکوٰۃ کے علاوہ، اس کو بھی ثواب ملے گا، ماں کی روح خوش ہو جائے گی۔ ہر جمعے ماں یا باپ ان کی قبروں کی زیارت کرنا، وہاں سورہ یاسین پڑھنا، بیٹا بد بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی حدیثیں بھی بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہیں، مجھے جو ٹائم دیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، بس آپ سے یہ کہہ کے رخصت لیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ مرنا ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے، مرنا ہے یا نہیں؟ جو کہہ رہے ہیں نا نہیں مرنا، ان کو بھی مرنا پڑے گا، بچ نہیں سکتے موت سے۔ مجھے بتاؤ قبر میں جاؤ گے ماں ساتھ جائے گی؟ اونچی اونچی، لیڈر ساتھ جائیں گے؟ پیسہ جائے گا؟ وائی فائی ہوگا قبر میں؟ آج کل وائی فائی نہ ہو تو آپ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، یہ ہوگا وہاں جب سب بٹی ڈال کے آ جائیں گے، وہاں بھی میرے نبی آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ میرے نبی آئیں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا؟ کہیں یہ تو نہیں کہ جی ہمارے جیسے ہے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر ہیں، کہیں یہ تو نہیں بات کرتا تھا کہ وہ بھی مر گئے ہم بھی مر گئے؟ معاذ اللہ، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے یاد کرا دیا، قبر میں جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہم جھوم جھوم کے کہیں گے ہم کہتے تھے سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت کچھ نہیں سنایا، جتنا ٹائم دیا تھا اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنے شعر تو سنا دیے ہیں، آپ کو پتہ، ان لوگوں کو تو نہیں پتہ نا۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک نعت شریف لکھی تھی جس کو لوری کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی پیاری آواز دی تھی، وہ بہت اچھی پڑھتے تھے۔ یہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ سناؤ، میں اس کے 2 شعر سنا دیتا ہوں، پھر جو پروگرام ہوگا آپ کو بتایا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہ 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 لا الہ
اللہ 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 لا الہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کہیں آپ کو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کا پیارا نام محبت سے اللہ 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 لا الہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، در موتی کو کہتے ہیں، در یتیم۔ ایک معنی تو یہ کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، یتیمی کی حالت میں لوگ یہ کرتے ہیں، مگر آپ کو اصل معنی بتاؤں، دنیا بھر میں جتنے موتی ہیں ان میں ایک موتی ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور، اس کو یتیم کہتے ہیں، در یتیم، کہ اس جیسا کوئی اور نہیں، میرے نبی جیسا ہے کوئی اور۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ اللہ۔ میرے نبی ہیں کیسے؟ پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی غم تکلیف ہوتی، ہم حضور کو دیکھتے تھے غم بھول جاتے تھے، اللہ نے شکل ہی اتنی پیاری بنائی تھی۔ ایک بات کرتا ہوں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو رشتہ دار ضرور آتے ہیں، اور عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے، وہ جا کے جب بچے کو دیکھتی ہیں تو چپ نہیں رہتی، ویسے تو عورتیں چپ ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن اس وقت بھی چپ ہے، دیکھ ناک دیکھ، آنکھ دیکھ، ماتھا دیکھ، کتنا پیارا ہے، کرتی ہے نا تعریف۔ ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس ماں نے بنایا پھر کیوں خوش ہو رہی؟ دیکھ کتنا پیارا ہے، ماں خوش ہو رہی، حالانکہ اس نے بنایا نہیں، جنا ہے اس نے، صرف بنایا تو جس نے بنایا ہے۔ نبی کو دیکھ کے کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اس نے کتنا پیارا بنایا ہے۔ پیاری صورت، ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جتنا بیان ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر اللہ یہ محفلیں بھی اسی طرح سجائے رکھے گا۔
ذکر مصطفیٰ بھی اسی طرح انشاءاللہ ہوتا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ چودھری صاحب نے اپنی والدہ کے لیے جلسہ منعقد کیا، ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ میں نے بیان نہیں کیا۔ ہم کوئی نیکی کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، وہ کسی اور کو بخشیں، ہمارا ثواب کم نہیں ہوتا، جتنوں کو بخشیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اس کا نام ایصال ثواب۔ اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اولاد کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جی ماشاء اللہ۔ عذر کے بغیر ایک مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے کہ کسی کو کوئی بیماری، عذر، تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ یہ بابا جی نے مسئلہ پوچھا ہے۔ تو اگر کسی کو جھکنے میں، بیٹھنے میں تکلیف ہے تو وہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے۔ تو اتنی تکلیف ہو کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، جائے گا تو جو تکلیف ہے وہ بڑھ جائے گی، بیماری زیادہ ہو جائے گی، ہڈی کا کوئی جوڑ کا مسئلہ بن جائے گا، تو ایسا شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر کرسی پہ ٹیک نہ لگائے، ہاتھ آگے نہیں کرنے ہیں، رکوع میں تھوڑا سا جھکنا ہے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے، تو وہ پڑھ سکتا ہے، مجبوری ہے، لیکن بغیر مجبوری کے ایسا نہ کرے۔ ٹھیک ہے بابا جی، بہت شکریہ۔